ناظرین گرامی، جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کر کے اور ان کے کردار پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں جیل بھجوا دیا، اور اس جھوٹے الزام کی بدولت حضرت یوسف علیہ السلام نے 12 سے 14 سال قید خانے میں گزارے، جس کے بعد بادشاہ مصر نے، جس کا نام ریان تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی، وہ دبلی گائیں موٹی گائیوں کو نگل گئی، اور 7 سرسبز و شاداب بالے ہیں اور 7 خشک بالے ہیں، پھر خشک بالیوں نے سرسبز بالیوں کو کھا لیا۔ ناظرین، تفسیر حقانی میں ہے کہ بادشاہ نے اس طرح خواب دیکھا تھا کہ 7 موٹی اور خوبصورت گائیں نکلی ہیں اور نیستان میں چرنے لگی، پھر 7 گائیں بدشکل اور دبلی دریا سے نکلی اور گھاٹ پر آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ ان موٹی اور خوبصورت گائیوں کو کھا گئی۔ بادشاہ بیدار ہوا، پھر سو گیا، دوبارہ پھر دیکھا کہ سبز اناج کی بھری ہوئی 7 بالیں ایک ٹہنی میں ظاہر ہوئی، پھر 7 بالیں پتلی اور خشک نکلی، پھر ان ہری بالیوں کو انہوں نے کھا لیا۔ اگلی صبح بادشاہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا، مصر کے دانش مندوں کو جمع کیا اور اس خواب کی بابت دریافت کی۔ دانش مندوں کی سمجھ میں تعبیر نہ آئی، تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے دربار والوں، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ ناظرین، بادشاہ مصر نے جب مصر اور اس کے دور دراز علاقوں سے دانش مندوں کو جمع کر کے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وہ بولے یہ خیالی خواب ہے اور ہم کو ایسے خوابوں کی تعبیر معلوم نہیں۔ تب ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ ناظرین، یہ وہی ساقی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات یوں بیان کیے ہیں، ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا، اس کو ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، بس مجھ کو یوسف کے پاس جانے دو۔ جب ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو کہا، اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں اس کو بیان کیا ہے، اے سچے یوسف، مجھے اس خواب کا مطلب بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ ناظرین گرامی، ساقی نے جب بادشاہ مصر کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا اور اس کی تعبیر پوچھی، یقیناً یہ تعبیر ایک بادشاہ کے خواب کی تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی بتا نہیں سکتا تھا، اور اس خواب کی تعبیر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر بھی اثر پڑا۔ ناظرین، جب ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر اور استقلال اور جلالت قدر کا اندازہ کیجئے کہ ساقی کو ملامت بھی نہ فرمایا اور کئی برسوں تک بھولنے کی بنا پر نہ ان سے رنج و غم کیا اور نہ ہی اپنے الہامی علم پر بخل کیا۔ اسی وقت خواب کی تعبیر دے دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جواب کو قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم 7 سال تک برابر کھیتی کرو گے، پس جو فصل تم کاٹو اس کو اس کی بالیوں میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے، اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، سوائے تھوڑا سا جو تم محفوظ کر لو گے، پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسے گی اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ ناظرین، جب ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، پھر ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ سے کہہ سنایا، اور بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے بھی کچھ جملے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں سن رکھے تھے۔ پھر تعبیر کا معاملہ دیکھ کر ان کے علم اور دانشمندی اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا، اور انتہائی اشتیاق کے ساتھ کہنے لگا کہ ایسے شخص کو میرے پاس بلاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب کے اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، پہلے میرے اس جرم کی تحقیق کر لیں جس میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسے کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو اس سارے قصے کے بعد بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمام معاملہ جو میں نے کیا ہے محض اس وجہ سے تھا تاکہ عزیز کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو میں دست اندازی نہیں کی، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ اس لیے کہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل مدد و نصرت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل خانہ میں رہتے ہوئے یہ عالی مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، واقعہ کھل گیا ہے، میں اس امر کا اقرار کرتی ہوں اور اپنا قصور بیان کرتی ہوں کہ واقعی میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو پھسلانا چاہا تھا، اور یوسف علیہ السلام جو میرے خاوند کے سامنے کہا تھا کہ یہ عورت مجھے پھسلا رہی ہے، اس بات میں حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچے تھے۔ میں خود اقرار کرتی ہوں کہ وہ میرا قصور تھا، تاکہ میرے خاوند کو بھی معلوم ہو جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام میرے پاس پاک دامن ہی رہا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی وجہ سے میں بھی پاک ہی رہی ہوں، مجھ سے کوئی بھی اس کے لیے بدکاری نہیں ہوئی۔ یہ سچی بات ہے کہ خیانت کرنے والوں اور مکاروں اور دغابازوں کو اللہ تعالیٰ فروغ نہیں دیتا۔ زلیخا کا کہنا سچ تھا، اور اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہ کرنا اس واسطے بھی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجنے کے بعد زلیخا اب حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار سے بھی محروم تھی، جس پر وہ شدید پشیمان تھی۔ آپ علیہ السلام کے دیدار کے بعد عشق انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس لیے اپنی ذلت اور رسوائی کی پرواہ بھی نہ کی اور معاملہ صاف صاف بیان کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو پاک نہیں جانتا، نفس تو برائی پر آمادہ کرتا رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو یوں بیان کیا ہے، اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا، نفس تو برائی ہی سکھاتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ بی بی زلیخا کی جانب کیا ہے۔ بہرحال اب وقت آ پہنچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور پاک دامنی اور صداقت اور طہارت کا معاملہ تہمت لگانے والیوں کی زبان سے واضح ہو جائے۔ چنانچہ ظاہر ہو گیا، اور شاہی دربار میں مجرموں نے اقرار جرم کر کے بتا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور منزہ ہے۔ بادشاہ مصر نے جب حقیقت حال جان لیا تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور جلالت قدر کا سکہ بیٹھ گیا، اور ساقی کی حسن عقیدت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی اور دانش مندی کا ذکر اور اپنے خواب کی دل کو لگتی ہوئی تعبیر اور عصمت نفس، یہ سب امور تھے جنہوں نے بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت کو بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگا، یعنی اسے جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس رہنمائی اور عصمت اور پاک دامنی اور عقل اور دانش کے ساتھ قید خانہ سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا، اب تک جس کی راست بازی اور امانت داری اور وفائے عہد کا تجربہ، جو کچھ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سن رکھا تھا، اور عورتوں کی زبان اور خاص کر بی بی زلیخا کی زبان سے پکی دیانتداری اور امانت داری کا یقین ہوا، پھر بادشاہ سمجھا کہ ان کی عقل اور دانش اور وفاداری بے نظیر ہے، اس لیے بڑی مسرت کے ساتھ بادشاہ نے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک آج کے دن سے آپ ہماری نگاہوں میں بڑے صاحب اقتدار اور امانت دار ہیں۔ پھر ان سے دریافت کیا کہ میرے خواب میں قحط سالی کا ذکر ہے، اس کے متعلق مجھے کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جس کا حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے۔ یوسف نے کہا کہ مجھ کو ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں نگہبان ہوں اور جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین اور کفیل بنا دیا، اور شاہی خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر دی اور عام مختار بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا مظاہرہ تھا کہ ایک وقت تھا حضرت یوسف علیہ السلام کنعان کے جنگلات میں بے کسی کی حالت میں ایک بیکار کنویں میں پڑے تھے، جہاں ان کے اپنے ہی بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کر رکھی تھی۔ اس کے بعد غلامی کی حالت میں تاجروں میں ناقص اور کم قیمت میں فروخت ہو کر پھر مصر کے بازار میں فروخت ہوئے، پھر ایک امیر عزیز مصر کے گھر مختار کل ہو گئے، پھر مجرموں کی طرح قید خانہ میں جانا پڑا،
اور 12-14 سال اپنی زندگی کے وہیں گزارے اور آج شاہی خزانوں کا مختار کل بنے۔ چند ہی دنوں کے بعد پوری حکومت انہیں عطا ہو گئی۔ یہ قدرت کی طرف سے عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک میں بااختیار بنا دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس فضیلت کو ایک اور جگہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دیا۔ الغرض شاہ مصر ریان بن ولید نے سلطنت مصر کی وزارت آپ علیہ السلام کو دے دی۔ پہلے اس عہدے پر بی بی زلیخا کا خاوند تھا، جس نے آپ علیہ السلام کو خریدا تھا۔ آخر بادشاہ مصر آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو خریدنے والے کا نام اطغر تھا۔ یہ انہی دنوں میں انتقال کر گیا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ بادشاہ نے بغیر تخت شاہی کے سب کام حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے، اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کی انگلی پر پہنا دی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب انتظام شروع کر دیے اور مصر کی سرزمین پر حاکم متصرف ہو گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزیز کی بیوی راستے میں کھڑی تھی۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سواری نکلی تو بے ساختہ بیوی کے منہ سے یہ بات نکلی کہ الحمدللہ شان خدا پر قربان جائیے کہ جس نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہ کر دیا اور نافرمانی کی وجہ سے بادشاہوں کو غلام بنا دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے عزیز کی زوجہ رائل، جس کو زلیخا کہتے ہیں، اس کا حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے ملے تو فرمایا، بتاؤ کیا یہ تمہارے اس ارادے سے بہتر نہیں؟ جس پر اس نے جواب دیا کہ اے صدیق، مجھے ملامت نہ کرو، آپ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ میں حسن و خوبصورتی والی اور دھن و دولت والی عورت تھی۔ میرے خاوند مردمی سے محروم تھے، وہ مجھ سے مل ہی نہ سکتے تھے، اور ادھر آپ کو قدرت نے جس فیاضی سے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی ظاہر ہے، پس مجھے آپ علیہ السلام ملامت نہ کریں۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کنواری پایا، پھر ان کے بطن مبارک سے 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام افراہیم اور منشا تھا۔ افراہیم کے ہاں نون پیدا ہوئے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے والد تھے، اور ایک صاحبزادی ہوئی جن کا نام رحمت تھا جو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال تک وزیر کی حیثیت سے غلہ اناج جمع کیا۔ جب قحط عام پھیل گیا اور کنعان وغیرہ تک قحط کا اثر جا پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ہر بیرونی آدمی کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ عنایت فرماتے اور خود اور لشکر وغیرہ صرف ایک ہی بار دوپہر کے وقت ایک آدھا نوالا کھا لیتے اور اہل مصر کو پیٹ بھر کر کھلاتے۔